آج ہم تاریخ کے اوراق سے ایک ایسی شخصیت کو کھوجنے نکلے ہیں جس کا نام آتے ہی ذہن میں کئی متضاد تصویریں ابھرتی ہیں: سلطانہ ڈاکو۔ جی بالکل۔ یہ نام برِ صغیر کے کچھ علاقوں میں آپ دیکھیں خوف کی علامت بھی رہا، تو کہیں بغاوت اور عوامی ہمدردی کا استعارہ بھی۔ صحیح۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف سلطانہ کی زندگی کے واقعات بتانا نہیں، بلکہ جو ذرائع ہیں ہمارے پاس، تاریخی تذکرے ہیں، برطانوی دور کی سرکاری دستاویزات ہیں، عوامی روایات ہیں، بعد میں لکھی گئی کہانیاں ہیں، ان سب کی روشنی میں یہ سمجھنا ہے کہ ایک شخص قانون کی نظر میں ڈاکو ہوتے ہوئے بھی عوام کے ایک طبقے کا ہیرو کیسے بن گیا۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ ہاں، اس کہانی میں غربت ہے، جرم ہے، مزاحمت ہے، اور ایک پوری سلطنت کے ساتھ ٹکراؤ کے کئی پیچیدہ پہلو ہیں۔ تو آئیے ان ذرائع کی مدد سے سلطانہ ڈاکو کی شخصیت اور اس کے دور کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کردار سامنے کہاں سے آیا، ذرائع کیا کہتے ہیں، کہاں کا تھا سلطانہ؟ جی، جو زیادہ تر تذکرے ملتے ہیں ان کے مطابق سلطانہ کا تعلق موجودہ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے علاقہ روہیل کھنڈ سے تھا۔ اچھا، روہیل کھنڈ۔ جی، جو اس زمانے میں متحدہ صوبہ جات یعنی یونائٹڈ پروونسز کا حصہ تھا، اور پیدائش ایک غریب گجر خاندان میں ہوئی۔ گجر خاندان میں؟ ہاں، اور یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں آپ کو پتہ ہے شدید سماجی اور معاشی تفریق تھی۔ بہت سے لوگوں کے لیے غربت سے نکلنے کے راستے بہت محدود تھے۔ تو یہ پس منظر اہم ہے۔ بالکل، اور یہ پس منظر بہت اہم ہے۔ روہیل کھنڈ کا علاقہ ویسے بھی تاریخی طور پر تھوڑا آپ کہہ لیں شورش زدہ سا رہا ہے۔ اچھا۔ گجر برادری جس سے سلطانہ کا تعلق بتایا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر تو گلابانی اور زراعت سے وابستہ تھی، لیکن معاشی دباؤ تھا، زمین کی غیر مساوی تقسیم تھی، یہ چیزیں اکثر تنازعات کا باعث بنتی تھیں۔ صحیح۔ تو جو ذرائع ہمیں ملتے ہیں ان میں اس بات پر تو اتفاق ہے کہ سلطانہ کا بچپن اور جوانی انتہائی غربت اور مشکلات میں گزری، اور یہ حالات اکثر افراد کو قانون سے باہر راستہ تلاش کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غربت ہی تھی جس نے اسے جرائم کی طرف دھکیلا؟ کیا ذرائع اس بارے میں کچھ واضح بتاتے ہیں؟ دیکھیں، ابتدائی زندگی کی بہت زیادہ تفصیلات تو نہیں ملتی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ جوانی میں قدم رکھتے ہی وہ چھوٹے موٹے جرائم سے آگے بڑھا اور پھر منظم ڈکیتیوں میں ملوث ہو گیا۔ یعنی ایک پورا گروہ بنا لیا اس نے؟ جی ہاں، جلد ہی اس نے اپنا ایک گروہ بنا لیا، اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ گروہ کن لوگوں کو نشانہ بناتا تھا۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ تو زیادہ تر ذرائع کے مطابق اس کے ابتدائی اہداف تھے تجارتی قافلے، ساہوکار یعنی بینکر، اور علاقے کے وہ امیر زمیندار یا تاجر جنہیں کہہ لیں عوام میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، یا جو انگریز حکومت کے قریب سمجھے جاتے تھے۔ اچھا۔ یہیں سے اس کی کہانی میں وہ پہلو شامل ہوتا ہے جو اسے عام ڈاکوؤں سے تھوڑا الگ کرتا ہے۔ یعنی وہ رابن ہوڈ والی شبیہہ؟ بالکل، یہ رابن ہوڈ والا اینگل۔ ہاں، یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ تقریباً تمام عوامی روایات میں اور کئی تحریروں میں بھی یہ بات بہت نمایاں ہے کہ وہ لوٹا ہوا مال غریبوں میں بانٹ دیتا تھا۔ کیا یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے، یا یہ صرف ایک آپ کہیں عوامی خواہش ہے، ایک افسانہ جو اس کے کردار کے گرد بن لیا گیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، ٹھوس دستاویزی ثبوت کہ وہ باقاعدہ ایک ویلفیئر ایجنسی کی طرح دولت تقسیم کرتا تھا وہ ملنا مشکل ہے۔ ظاہر ہے۔ برطانوی ریکارڈز تو اسے ایک بے رحم ڈاکو ہی کہتے ہیں جو اپنے فائدے کے لیے لوٹ مار کرتا تھا، لیکن دوسری طرف عوامی روایات ہیں، بعد کے قصے کہانیاں ہیں، ان میں اس کی سخاوت اور غریب پروری کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ مثلاً کس طرح کے واقعات؟ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتا تھا، قرض داروں کے قرض ادا کرتا تھا، یا قحط کے زمانے میں لوگوں میں اناج تقسیم کرتا تھا۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ، یہ کہنا تو مشکل ہے۔ مگر جو چیز اہم ہے وہ یہ کہ عوام کی ایک بڑی تعداد اس پر یقین رکھتی تھی، اور یہ یقین ہی اس کی مقبولیت کا بنیاد بنا۔ تو شاید سچائی کہیں درمیان میں ہو؟ بالکل ممکن ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کچھ موقعوں پر غریبوں کی مدد کی ہو اور اس بات کو عوام نے بڑھا چڑھا کر ایک مستقل عمل کے طور پر مشہور کر دیا ہو۔ اس کے کام کرنے کا طریقہ کار بھی کافی منظم بتایا جاتا ہے نا؟ رات کے اندھیرے میں کارروائی، تیزی سے فرار، اور پھر جنگلوں یا پہاڑی علاقوں میں پناہ لینا۔ اس کے گروہ کی کیا نوعیت تھی؟
کیا بس چند لٹیرے تھے یا؟ نہیں، ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا گروہ کافی منظم تھا۔ اس میں صرف لڑاکا قسم کے لوگ ہی نہیں تھے، بلکہ مخبروں کا ایک پورا نیٹ ورک بھی تھا جو اسے آنے والے قافلوں، پولیس کی نقل و حرکت یا ممکنہ آداب کے بارے میں معلومات دیتا تھا۔ اچھا، یعنی انٹیلیجنس بھی تھی؟ جی بالکل، اور اس کے ٹھکانے جو اکثر جنگلوں یا دشوار گزار علاقوں میں ہوتے تھے، وہ اس کی کامیابی میں بڑا کردار ادا کرتے تھے۔ وہ مقامی جغرافیے سے ظاہر ہے پوری طرح واقف تھا، جو پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ کچھ روایات تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اس کے پاس ایک تربیت یافتہ کتیا بھی تھی جو خطرے کا احساس ہونے پر اسے آگاہ کر دیتی تھی۔ واقعی؟ جی، اور ایک گھوڑا تھا جس کا نام چیتک بتایا جاتا ہے، جو بجلی کسی تیزی سے بھاگتا تھا۔ اب یہ باتیں لوک کہانیوں کا حصہ زیادہ لگتی ہیں۔ ہاں، یہ تو کچھ زیادہ ہی۔ بالکل، لیکن یہ اس کی پراسراریت اور مقامی لوگوں کی نظر میں اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کو ضرور ظاہر کرتی ہیں۔ تو مطلب یہ صرف لوٹ مار نہیں تھی، بلکہ باقاعدہ منصوبہ بندی اور حکمت عملی بھی شامل تھی۔ یقیناً۔ اور شاید یہی چیز تھی جس نے اسے برطانوی حکومت کے لیے ایک بڑے خطرے میں تبدیل کر دیا۔ وہ اسے پھر صرف ایک مقامی ڈاکو نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ بالکل، جب کوئی فرد قانون کو اتنے منظم اور مؤثر طریقے سے چیلنج کرنے لگے اور ساتھ ہی اسے عوامی حمایت بھی حاصل ہونے لگے، تو وہ حکومت کے لیے صرف امن و امان کا مسئلہ نہیں رہتا۔ وہ اتھارٹی کا سوال بن جاتا ہے۔ جی، وہ اس کی اتھارٹی کے لیے براہ راست چیلنج بن جاتا ہے۔ سلطانہ کی کارروائیاں، خاص طور پر اگر ان میں انگریز افسران، ان کے حامیوں یا سرکاری خزانوں کو نشانہ بنایا گیا ہو، تو انہیں سیاسی رنگ ملنا لازمی تھا۔ تو اسے ایک طرح کی بغاوت سمجھا جانے لگا۔ ایک طرح کی نچلی سطح کی بغاوت، یا کم از کم نافرمانی کی علامت۔ غریب اور پسماندہ طبقات جو خود کو انگریز سرکار یا مقامی اشرافیہ کے ہاتھوں بے بس محسوس کرتے تھے، وہ اسے اپنی طاقت کا ایک عکس، ایک امید کی کرن سمجھنے لگے۔ اور اس چیلنج کا جواب پھر حکومت نے کیسے دیا؟ ظاہر ہے وہ خاموش تو نہیں بیٹھے ہوں گے۔ بالکل نہیں، برطانوی حکومت نے سلطانہ کو ایک سنگین خطرہ قرار دیا، اس کے سر پر بھاری انعام مقرر کیا۔ کتنا انعام تھا؟ کچھ اندازہ ہے؟ کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لحاظ سے کافی بڑی رقم تھی۔ اس کی گرفتاری کے لیے خصوصی پولیس دستے بنائے گئے، جن کی کمان اکثر تجربہ کار برطانوی افسران کے پاس ہوتی تھی۔ اچھا۔ کچھ حوالوں میں ایک پولیس آفیسر فریڈی ینگ کا نام خاص طور پر آتا ہے، جسے سلطانہ کو پکڑنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ ان دستوں کو جدید ہتھیار، وسائل، سب کچھ دیا گیا۔ باقاعدہ انٹیلیجنس آپریشنز ہوئے تاکہ اس کے ٹھکانوں اور نقل و حرکت کا پتہ چلے۔ تو پوری ریاستی مشینری حرکت میں آ گئی تھی؟ جی، یہ اقدامات ظاہر کرتے ہیں کہ انگریز حکام اسے کس قدر سنجیدگی سے لے رہے تھے۔ یہ صرف ایک ڈاکو کا پیچھا نہیں تھا، یہ ریاست اپنی رٹ قائم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود اسے پکڑنے میں کافی وقت لگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کئی سال تک پولیس کو چکما دیتا رہا۔ آخرکار 1924 میں اس کی گرفتاری ہوئی۔ جی، 1924 میں۔ یہ گرفتاری کیسے ہوئی؟ کیا اسے کسی مقابلے کے بعد پکڑا گیا، یا اس میں بھی کوئی کہانی ہے؟ گرفتار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ وہ بہت بہادر تھا، ہوشیار تھا، اپنے علاقے سے واقف تھا۔ تو پھر کیسے پکڑا گیا؟ تو کہا جاتا ہے کہ اس کی گرفتاری کسی دھوکے یا مخبری کے ذریعے ہوئی۔ ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ایک مقامی زمیندار نے، جس پر سلطانہ اعتماد کرتا تھا، اسے ایک دعوت پر بلایا اور وہاں اسے نشاور چیز پلا کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اوہ! ایک اور ورژن یہ ہے کہ اس کے اپنے ہی گروہ کے کسی آدمی نے انعام کے لالچ میں غداری کی۔ برطانوی سرکاری ریکارڈز شاید ایک زیادہ سیدھی سادی تصویر پیش کرتے ہوں گے کہ پولیس کی کامیاب کارروائی تھی، لیکن عوامی یاداشت میں دھوکے اور سازش کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ یہ نقطہ واقعی اہم ہے۔ اگر عوام اسے ناقابل شکست سمجھتے تھے تو اس کی گرفتاری کو بھی کسی دھوکے سے ہی جوڑنا ایک طرح سے منطقی لگتا ہے۔ اس سے اس کی بہادری کا بھرم قائم رہتا ہے۔ بالکل۔ خیر، گرفتاری کے بعد کیا ہوا؟ مقدمہ کیسے چلا؟ گرفتاری کے بعد سلطانہ پر باقاعدہ مقدمہ چلایا گیا۔ اس پر ڈکیتی، قتل، اغوا، لوٹ مار، کئی سنگین الزامات لگائے گئے۔ عدالت میں پیشی کے دوران کی تفصیلات بھی مختلف ذرائع میں مختلف ہیں۔ کچھ کہتے ہیں اس نے جرائم کا اعتراف کیا، کچھ کہتے ہیں وہ خاموش رہا یا الزامات کو مسترد کیا۔ لیکن سب سے سنگین الزام کون سا تھا؟ لیکن ان تمام الزامات میں جو الزام برطانوی حکومت کے لیے سب سے زیادہ سنگین تھا، وہ تھا حکومت کے خلاف بغاوت کا۔
یعنی ویجنگ وار اگینسٹ دا کنگ ایمپرر۔ اوہو، یہ الزام ظاہر کرتا ہے کہ حکومت اسے محض ایک عادی مجرم نہیں بلکہ ریاست کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھ رہی تھی۔ اور مقدمے کا نتیجہ ظاہر ہے۔ نتیجہ وہی نکلا جس کی توقع تھی۔ اتنے سنگین الزامات، خاص طور پر بغاوت کے الزام کے بعد عدالت نے اسے سزائے موت سنائی۔ پھانسی؟ جی، زیادہ تر ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ 7 جولائی 1924 کو اتر پردیش کی ایٹا جیل میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ تو قانونی طور پر تو کہانیاں ختم ہو جانی چاہیے تھی، ایک مجرم پکڑا گیا، مقدمہ چلا، سزا ملی، لیکن ایسا ہوا نہیں، ہے نا؟ سلطانہ کی موت کے بعد تو جیسے اس کا کردار ایک نئی زندگی پا گیا۔ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہیں سے اس کی اصل میراث، اس کی لیگیسی شروع ہوتی ہے۔ قانون کی نظر میں وہ ایک مجرم تھا جسے اس کے کیے کی سزا ملی، لیکن عوام کی عدالت میں، یا کم از کم عوام کے ایک بڑے حصے کی نظر میں، وہ ایک ہیرو بن گیا، ایک شہید، ناانصافی کے خلاف لڑنے والا۔ اس کی موت نے اسے ایک لوک داستان کا کردار بنا دیا۔ لوگ اس کی بہادری، اس کی سخاوت اور انگریزوں کو چیلنج کرنے کی اس کی جرت کے قصے سنانے لگے۔ یہ تضاد واقعی حیران کن ہے۔ ایک طرف ریاست کا بیانیہ ڈاکو، باغی، دوسری طرف عوام کا بیانیہ مسیحا، ہیرو۔ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا لوگ واقعی اس کے جرائم کو نظر انداز کر رہے تھے یا کوئی اور بات تھی؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو، جیسا ہم نے پہلے بات کی، اس دور کے سماجی اور معاشی حالات۔ غربت تھی، استحصال تھا، غیر ملکی حکمرانی کے خلاف جذبات پنپ رہے تھے۔ جی۔ تو ایسے میں لوگوں نے ایسے کرداروں میں امید دیکھی جو قائم شدہ نظام کو چیلنج کرتے ہوں۔ دوسری وجہ، اس کی مبینہ غریب پروری۔ اس نے اسے ان لوگوں کا ہمدرد بنا دیا جو خود کو بے یار و مددگار سمجھتے تھے۔ صحیح۔ اور تیسرا، انگریز حکومت جو ایک غیر ملکی قابض قوت تھی، اس کے خلاف کسی بھی قسم کی مزاحمت کو لوگ، چاہے وہ قانونی دائرے سے باہر ہی کیوں نہ ہو، قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو سلطانہ کے جرائم کو شاید اس تناظر میں دیکھا گیا کہ وہ غلط لوگوں یعنی امیروں اور انگریزوں کے خلاف تھے، اور صحیح لوگوں یعنی غریبوں کے حق میں تھے۔ اور پھر ادب اور لوک کہانیوں نے بھی یقیناً اس تاثر کو مزید پکا کیا ہوگا۔ یقیناً اس کا بہت بڑا کردار ہے۔ سلطانہ ڈاکو کی زندگی پر کئی کہانیاں لکھی گئی، ناول لکھے گئے، ڈرامے ہوئے۔ ان میں سے زیادہ تر میں اسے ایک رومانوی ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا، بہادر، غیرت مند، غریبوں کا ہمدرد، جو ظالم نظام سے ٹکرا گیا۔ کسی مشہور مصنف نے بھی ذکر کیا ہے؟ جی، جم کاربٹ، جو خود ایک مشہور شکاری اور مصنف تھے، انہوں نے اپنی کتاب مائے انڈیا میں سلطانہ ڈاکو کا ذکر کیا ہے۔ اگرچہ ان کا نقطہ نظر زیادہ تر برٹش حکام جیسا تھا، لیکن ان کی تحریر سے بھی سلطانہ کی شہرت اور اس کے بارے میں پھیلی ہوئی کہانیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور جو مقامی زبانوں میں قصے لکھے گئے، ان میں تو اسے اور بھی زیادہ مثالی بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ ادبی تخلیقات پھر نسل در نسل منتقل ہوتی رہیں اور سلطانہ کی عوامی شبیہ کو زندہ رکھا۔ تو اس ساری گفتگو اور ان مختلف ذرائع کے جائزے کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ سلطانہ ڈاکو کی کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ میرے خیال میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ اور سچائی اکثر یکرخی نہیں ہوتی، یہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی۔ سلطانہ ڈاکو کی شخصیت ایک پرزم کی طرح ہے، جسے مختلف زاویوں سے دیکھیں تو مختلف رنگ نظر آتے ہیں۔ قانون کی نظر سے وہ مجرم اور باغی تھا، برطانوی حکومت کی نظر سے وہ ان کی اتھارٹی کے لیے چیلنج تھا، لیکن عوام کے ایک بڑے حصے، خاص طور پر غریب اور پسماندہ طبقات کی نظر میں، وہ ناانصافی، غربت اور غیر ملکی تسلط کے خلاف مزاحمت کی ایک علامت تھا۔ صحیح۔ تو اس کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کسی بھی تاریخی شخصیت یا واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف سرکاری ریکارڈز یا قانونی فیصلوں پر انحصار نہ کریں، بلکہ اس دور کے سماجی، معاشی، سیاسی حالات، عوامی جذبات اور جو متبادل بیانیے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ تصویر ہے۔ ایک شخص جو قانون توڑتا ہے، تشدد کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہیرو بن جاتا ہے۔ یہ ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل۔ اور یہ صرف سلطانہ ڈاکو کی کہانی نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں قانون شکن افراد کو عوامی مقبولیت حاصل ہوئی ہے،
یہ ہمیں معاشرے کی نفسیات اور طاقت کے ڈھانچوں کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ تو جاتے جاتے ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے حالات یا عوامل ہوتے ہیں جو کسی معاشرے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ قانون کی متعین کردہ حدود سے باہر نکل کر اپنے ہیرو تلاش کرے؟ کیا یہ محض حکمرانوں کے خلاف ایک رد عمل ہوتا ہے، یا یہ اس بات کی علامت ہے کہ قانون اور انصاف کے جو مروجہ نظام ہے ان میں کہیں گہری خامیاں موجود ہیں جنہیں لوگ ایسے کرداروں کے ذریعے چیلنج ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں؟